سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت وخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور تمام عاشق رسول کو میلاد النبی کا اور 12ویں شریف کا یہ مہینہ مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے شعیب قادری اویسی صاحب سے آپ نے ماشاءاللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنی اور ماشاءاللہ سب جھوم گئے۔ اب نعت شریف سننے کے ساتھ کچھ نصیحت کی باتیں بھی ہم کو سیکھنا چاہیے۔ 12ویں شریف کا مبارک مہینہ ہے تو ہم کو کچھ عہد بھی کرنے چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کفر کو مٹانے کے لیے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کے لیے، بری باتوں سے منع کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ نمازوں کو سکھانے اور زندگی کو کس طرح سے گزر بسر کرنا ہے اس کو پریکٹیکل تعلیم دینے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے کہ ابھی قرآن پاک کی میں نے آیت کی تلاوت کی، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تم بہترین امت ہو۔ ہم بہترین امت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں لکھا ہے، اس کی وجہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کیوں ہم بہترین ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ تو سوچئے وہ کام جو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اب آگے امت کی اصلاح کون کرے گا؟ تو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ تو کیا اس فرائض کو ہم انجام دے رہے ہیں؟ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل بنایا، اعلیٰ بنایا، ساری امت ایک طرف اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ایک طرف۔ ہم افضل ہیں، مگر کیا ہم نے وہ حق ادا کیا؟ کیا افضلیت کا جو حق ہے ہم نے ادا کیا؟ اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں تو جواب یہی ملے گا کہ بالکل ہم نے کوتاہی برتی ہے اس میں، اور ہم جس مقصد سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ حدیث پاک میں صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکو، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا جانو۔ اور آگے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو دل میں برا جانتا ہے وہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، یعنی کمزور ایمان کی علامت ہے۔ آج ہمارے درمیان میں 12ویں شریف تو ہم منا رہے ہیں، ہمارے درمیان میں اگر ہم نظر دوڑائے تو خرافاتوں کی بازار گرم ہے۔ اب 29 تاریخ کو انشاءاللہ جمعہ بعد جلوس عید میلاد النبی منعقد کیا گیا اور وہ انشاءاللہ خلافت ہاؤس سے نکلے گا۔ تو اس جلوس کو ہم نے خرافات کا، موج مستی کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ جو ایک طبقہ ہے 13-14 سال سے لے کر 22-23 سال کے یہ بچے، انہوں نے جلوس کو مطلب ایسا بنا لیا ہے کہ موج مستی، ناچ گانا، ڈی جے بجانا، یہی اس کا مقصد بنا لیا ہے۔ جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث فرمایا گیا تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں مزامیر کو ختم کروں، آلات موسیقی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ایک مقصد یہ بھی تھا۔ اور اسی دن ہم نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اسی دن ہم خرافاتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ خرافات ہم اسی دن کرتے ہیں، 12 مہینے میں اتنی نہیں ہوتی ہوگی جس دن عید میلاد کے دن کرتے ہیں۔ تو اسی مشن کو لے کر ہم لوگ الحمدللہ شہزادہ شہید راہ مدینہ حضرت معین ملت معین میاں صاحب قبلہ کی سرپرستی میں 2013 سے سنی حنفی آرگنائزیشن اور وارسی ایڈوکیشنل اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن، یہ دو ہماری تحریک ہے۔ تو حضرت کی سرپرستی میں ہم لوگ ایک مشن چلا رہے ہیں ڈی جے کے خاتمے کے لیے، کہ جلوس میں سے ڈی جے جو ناچ گانے ہوتے ہیں، ٹرانس، آج کل جو ٹرانس بجایا جاتا ہے،
تو اس کو ختم کرنے کی کوششیں کاوشیں ہم لوگ 2013 سے کر رہے ہیں۔ اس سال ماشاءاللہ کافی تنظیمیں اور تحریکیں ہم سے جڑی ہے، کافی تحریکوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور ساری تحریکوں کو ملا کر ہم نے ایک نام دیا ہے سنی یونٹی۔ سنی یونٹی ایک گروپ ہے تحریکوں کا، تو یہ سنی یونٹی کے تحت ہم ایک مشن چلا رہے ہیں کہ اس امت میں سے خرافات کو ختم کیا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا تعاون کرے۔ تعاون سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہے، ہمیں والنٹیئر کی ضرورت ہے، رضاکار کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ تو کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں، مگر اس سال بہت بڑے پیمانے پر، اور دیکھو ایک کہاوت ہے، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ کافی کوششیں کی گئی، ہمارے علماء اکرام نے زبان سے کوششیں کی، ہر جمعہ کو رد کرتے ہیں۔ جب بھی 12ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو جمعہ میں رد ہوتا ہے کہ ڈی جے نہ بجائے، میوزک نہ بجائے۔ ہم نے بھی کوششیں کی، روڈ پر اترنے والے الحمدللہ ہماری پہلی تحریک تھی جو ہم 2013 میں ہم روڈ پر آئے جلوس کی شکل میں، اور بینر اور پوسٹر لے کر چلے تھے ہم لوگ کہ ڈی جے کو بین کیا جائے۔ اس سال بہت کوششیں کرنے کے بعد الحمدللہ رزلٹ ملا، مگر 10-15%، 20%۔ کافی لوگوں نے توبہ کر لی، ٹرکوں پہ میوزک بجانا چھوڑ دیا، اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنا کر یہ جلوس نکالا جاتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو گیا، تو اب کی بار قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے اطراف میں اگر کوئی ڈی جے کی گاڑی آپ کے محلے سے نکل رہی ہے تو بچوں کو سمجھائے کہ اب کی بار ہم نے وارسی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے پورے بمبئی کی پولیس دنیا میں بھیجا، ایک مقصد یہ بھی تھا۔ اور اسی دن ہم نمازوں کو ترک کرتے، اسی دن ہم خرافاتوں میں ملوث ہو جاتے۔ سب سے زیادہ خرافات ہم اسی دن کرتے، 12 مہینے میں اتنی نہیں ہوتی ہوگی جس دن عید میلاد کے دن کرتے۔ تو اسی مشن کو لے کر ہم لوگ الحمدللہ شہزادہ شہید راہ مدینہ حضرت معین ملت معین میاں صاحب قبلہ کی سرپرستی میں 2013 سے سنی حنفی آرگنائزیشن اور وارسی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن، یہ دو ہماری تحریک ہے۔ تو حضرت کی سرپرستی میں ہم لوگ ایک مشن چلا رہے ڈی جے کے خاتمے کے لیے، کہ جلوس میں سے ڈی جے جو ناچ گانے ہوتے ہیں، ٹرانس، آج کل جو ٹرانس بجایا جاتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کی کوششیں کاوشیں ہم لوگ 2013 سے کر رہے ہیں۔ اس سال ماشاءاللہ کافی تنظیمیں اور تحریکیں ہم سے جڑی ہے، کافی تحریکوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور ساری تحریکوں کو ملا کر ہم نے ایک نام دیا ہے سنی یونٹی۔ سنی یونٹی ایک گروپ ہے تحریکوں کا، تو یہ سنی یونٹی کے تحت ہم ایک مشن چلا رہے ہیں کہ اس امت میں سے خرافات کو ختم کیا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا تعاون کرے۔ تعاون سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہے، ہمیں والنٹیئر کی ضرورت ہے، رضاکار کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ تو کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں، مگر اس سال بہت بڑے پیمانے پر، اور دیکھو ایک کہاوت ہے، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ کافی کوششیں کی گئی، ہمارے علماء اکرام نے زبان سے کوششیں کی، ہر جمعہ کو رد کرتے ہیں۔ جب بھی 12ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو جمعہ میں رد ہوتا ہے کہ ڈی جے نہ بجائے، میوزک نہ بجائے۔ ہم نے بھی کوششیں کی، روڈ پر اترنے والے الحمدللہ ہماری پہلی تحریک تھی جو ہم 2013 میں ہم روڈ پر آئے جلوس کی شکل میں، اور بینر اور پوسٹر لے کر چلے تھے ہم لوگ کہ ڈی جے کو بین کیا جائے۔ اس سال بہت کوششیں کرنے کے بعد الحمدللہ رزلٹ ملا، مگر 10-15%، 20%۔ کافی لوگوں نے توبہ کر لی، ٹرکوں پہ میوزک بجانا چھوڑ دیا، اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنا کر یہ جلوس نکالا جاتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو گیا، تو اب کی بار قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے اطراف میں اگر کوئی ڈی جے کی گاڑی آپ کے محلے سے نکل رہی ہے تو بچوں کو سمجھائے کہ اب کی بار ہم نے وارسی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے پورے بمبئی کی پولیس چوکیوں میں، یہاں تک کہ ایڈیشنل سی پی تک کے ہم نے لیٹر دیا ہے، کمپلینٹ دی ہے کہ اگر کسی بھی گاڑی پر ڈی جے بجایا گیا، ڈی جے سے مراد یہ ہے، بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بعض لوگ یہ ہم کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو ناز شریف بجاتے اسپیکر لگا کے، تو وہ ناز شریف کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ جو میوزک بجا کر جو تھرکتے، رومال ہلا ہلا کر ناچتے، ان کے لیے یہ
کہ اگر کسی نے بھی ٹرانس بجایا، حدیثیں ہم نے بہت سنی ہے اور جو بجا رہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ حرام ہے. ایک شراب پینے والا مسلمان ہوگا، اس کو بھی پتہ ہے کہ شراب پینا حرام ہے، وہ حرام سمجھ کے پی رہا ہے مگر وہ مستی میں پی رہا ہے. تو اسی طرح سے یہ قوم کے نوجوانوں کا یہ حال ہے. ہماری قوم کا یہ حال ہو چکا ہے کہ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مگر کیا ہم 12ویں شریف کے دن نماز پڑھتے ہیں؟ سب سے زیادہ نمازیں 12ویں شریف کے دن ہی ہم ترک کرتے ہیں. جلوس میں جاتے ہیں، ڈی جے کو معاذ اللہ فرض عین بنا لیا. لوگ ہم کو فون کر کے ہم سے بحث کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں کہ ڈی جے کیوں بند کرا رہے ہیں، آپ دوسری مہموں پہ کام کیجئے، ڈی جے ہی بچا ہے کیا بند کرانے کے لیے؟ ایک دن تو ملتا ہے ہمیں موج مستی کرنے کا، تو آپ اس سے بھی روک رہے ہو. معاذ اللہ یہ ہماری ذہنیت ہے، یہ لوگوں کی ذہنیت ہے، نوجوانوں کی. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارا ساتھ دے اس مہم میں، اور جو ہم سے جڑنا چاہتے ہو ہم سے رابطہ کریں. ہمارے واٹس ایپ کے گروپ بھی بنے ہوئے ہیں ڈی جے کے لیے، ڈی جے کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور روڈ پر انشاءاللہ ہم ہر چوراہے پر کھڑے ہو کر پولیس کا سپورٹ لیا جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اس پر قانونی کارروائی ہوگی. اس پر ایف آئی آر بھی ہو سکتا ہے اور اسے فائن بھی لگ سکتا ہے. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، ماشاءاللہ آپ تو ذی علم لوگ ہیں یہاں، مگر آپ کے علاقوں میں جو ہے ان کو آپ رابطہ کیجئے، ان کو سمجھائیے. ساتھ ہی ساتھ اس محفل سے ایک مقصد لے کے اٹھیے کہ ہم عاشق رسول تو ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم کو ہمارے عقائد جاننا بہت ضروری ہے. عقائد پہ کام ہونا چاہیے. آج فتنوں کا دور ہے، کہیں سے وہابیت کا فتنہ چل رہا ہے، رافضیت کا فتنہ چل رہا ہے، اور نیا فرقہ چلا ہوا ہے مولائی فرقہ. تو یہ رافضیت کی یہ لوگ جو ہے سنی ہے، ہمارا لبادہ اوڑے ہوئے، ہماری مسجدوں میں امامت بھی کر رہے ہیں مگر چھپے ہوئے رافضی ہے. تو اس پر کام کیجیے. الحمدللہ سنی انفی آرگنائزیشن کا یہی کام ہے. ہماری تحریک کا مشن ہی ہے بد مذہبوں کا اصلاحی طریقے سے رد، مطلب کتابوں کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم رد کرتے ہیں، ان کا جوابات دیتے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ عقائد کو اپنے مضبوط کریں، اور عقائد کو مضبوط کرنا ہے تو ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے، وہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. سوائے مسلک اعلیٰ حضرت کے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور آج ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی. کل تک سعودی کے ریال آ رہے تھے، آج ایران کے پیسے بھی آ رہے ہیں ہندوستان میں. ایران سپورٹ کر رہا ہے یہ رافضیوں کو کہ کسی بھی طرح سے انہوں نے دیکھا کہ سنیوں کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہے اور اعلیٰ حضرت کے راستے پہ یہ چل رہے ہیں. اگر ان کو اعلیٰ حضرت کے راستے سے ہٹا دیا جائے تو یہ گمراہ ہو جائیں گے. اور یقین مانیے زندگی میں ہم نے کئی سلسلوں کو دیکھا ہے، کئی پیروں کو دیکھا ہے، جس نے اعلیٰ حضرت سے مخالفت کی اس کا راستہ ختم ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر اور تعلیمات اعلیٰ حضرت پر کام کیجیے. اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھیے اور ان سے کچھ سیکھیے، اور عقائد کی روشنی میں لوگوں کو تبلیغ کیجیے. عقائد بتانا ضروری ہے. بہت ساری تحریکیں کام کر رہی ہیں، کوئی نماز بتا رہا ہے، کوئی سنتیں سکھا رہا ہے، مگر وقت آ چکا ہے کہ اب فتنوں سے لڑا جائے اور عقائد کی باتیں لوگوں کو بتائی جائے. نماز آپ کی دھری رہ جائے گی اگر عقائد صحیح نہیں ہوگی. تو آپ ہماری آرگنائزیشن سے جڑ جائے اور ساتھ میں مل کر کام کریں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیے جلوس والے دن. تو جس کو ہمارے ساتھ جڑنا ہو وہ ہم سے رابطہ کرے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے اور باعث نجات بنا دے اس محفل کے سبب ہم سب کے لیے.